پیپلز پارٹی اگر حکومت بنا سکتی ہے تو گرا بھی سکتی ہے۔ صدر آصف زرداری کا لاہور سے حکومت کو سخت پیغام، کہا نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی، اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز والد کے راستے پر چل پڑی ہیں، وہ بی بی شہید کا استقبال نہیں کرتا تھا، اس نے صدر پاکستان کے عہدے کے پاس نہیں کیے۔ مجھے پتا ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی سے بغض ختم نہیں ہو سکتا۔ ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے والے آئینی عہدوں کا تقدس بھول گئے۔ عام اور ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا۔ ایک سابق وزیر اعظم جو میں کرتا تھا آج جیل میں بیٹھا ہے۔ ہم ذاتیات سے نکل کر پاکستان بچانے نکلے ہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے مریم نواز کی حکومت کے خلاف شکایات کے انباء۔ صدر آصف زرداری کی پنجاب میں مسائل پر حکومت سے بات کرنے کی ہدایت۔ مزید بولے IMF سے قرض لے کر عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ شروع کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے آپریشن عزم استحکام کی حتمی حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیر اعظم نے کابینہ ارکان کو آپریشن وجوہات اور دائرہ کار پر اعتماد میں لیا۔ آپریشن کے تحت 30% کارروائیاں جبکہ 70% ڈائیلاگ اور دیگر اقدامات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بے پناہ قربانیوں سے کلیئر کی گئے علاقوں میں صوبائی حکومتوں کے حوالے کیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ناکامی کی وجہ سے دہشت گرد کلیئر کیے گئے علاقوں میں واپس آ گئے۔ صوبائی حکومتیں کلیئر کیے گئے علاقوں کو دہشت گردوں سے محفوظ نہیں رکھ سکیں۔ سیکیورٹی فورسز بارڈر پار سے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے دن رات مصروف۔ وفاقی حکومت نے کمرشل، زرعی اور بڑے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کی منظوری دے دی۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی بنیادی قیمت میں 8 روپے 4 پیسے اضافہ ہوگا، جس سے کمرشل صارفین کے فی یونٹ کی قیمت 77 روپے 15 پیسے تک پہنچ جائے گی۔ دوسری جانب حکومت نے کسانوں کی بھی مشکلات بڑھا دی ہیں اور زرعی صارفین کے بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 6 روپے 62 پیسے اضافہ منظور کیا، جس کے بعد زرعی صارفین کا فی یونٹ ٹیرف 46 روپے 83 پیسے تک پہنچ جائے گا۔ جنرل سروسز کی بات کریں تو جنرل سروسز کے لیے بجلی کا فی یونٹ ٹیرف 6 روپے 98 پیسے بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ مخصوص نشستوں کا کیس، بڑی عدالت کی سرپرائز بیٹھک۔ سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی بار محفوظ فیصلہ سنانے سے پہلے فل کورٹ اجلاس۔ عدالت کی جانب سے فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت 1.5 گھنٹہ طویل اجلاس۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پہ مشاورت۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے گزشتہ روز دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جسٹس عالیہ نیلم آج لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیں گی۔ حلف برداری کی تقریب کچھ دیر بعد گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان جسٹس عالیہ نیلم سے عہدے کا حلف لیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے گزشتہ روز جسٹس محمد شفیع صدیقی چیف جسٹس اور جسٹس عالیہ نیلم کی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ بانی تحریک انصاف کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد، کیسز سے الگ ہونے کا مطالبہ۔ نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں جواب جمع کرا دیا۔ سپریم کورٹ سے اپیلیں خارج کرنے کی بھی استدعا۔ بانی PTI نے کہا قوانین کا مقصد کسی فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ کرپشن کو بچانے کے لیے کی گئی ترامیم عوام کا قانون پر سے اعتبار اٹھا دیتی ہیں۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ میرا موقف واضح ہے، یہ میری ذات کا نہیں ملک کا معاملہ ہے۔ نیب اگر اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے۔ میرے خلاف نیب کا توشخانہ کیس اختیار کے غلط استعمال کی مثال ہے۔ شہباز کے ساتھ چلنا ہے تو پرواز اونچی رکھنا ہوگی۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزراء کو سخت وارننگ۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کسی نے سستی سے کام لیا تو برداشت نہیں کروں گا، کمر کس لیں، وقت کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے، فیصلوں پر عمل درآمد اور نفاذ کرنا ہوگا، سب نے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں۔ IMF سے نجات کا ہدف صرف باتوں سے پورا نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا۔
کرپشن کسی صورت برداشت نہیں ہوگی، بجلی کے لالے پڑے ہیں لیکن بجلی چوری ہو رہی ہے، کلچر بن چکا ہے، مجھ پر ٹیکس نہ لگائیں اس پر لگائیں، ایسے نہیں چلے گا، کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے، 5 اہم وزارتیں اور محکمے ختم کرنے کا فیصلہ، PWD کا محکمہ ختم کرنے کی منظوری، 14.5 لاکھ افغان مہاجرین کی مدت رہائش میں 1 سال کی توسیع۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن میں نوک جھونک، وزیر اعظم اور اسد قیصر میں لفظی تبادلہ۔ شہباز شریف نے کہا اسد قیصر جب سپیکر تھے اپوزیشن لیڈر کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یہ ریکارڈ پر ہے، ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی، گندم درآمد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اسد قیصر کا وزیر اعظم کو چیلنج، کہا پرانا ریکارڈ نکال لیں، میاں صاحب بطور اپوزیشن لیڈر گھنٹوں تقریر کرتے تھے، ججز کے خلاف مہم کی مزاحمت کریں گے، ہماری جدوجہد کسی دباؤ کے نتیجے میں ختم نہیں ہوگی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا موجودہ حکومت قانون سازی کو بلڈوز کر رہی ہے، 1 گو میں قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، اسپیکر کے رویے پر کئی بار احتجاج کیا، اگر رویہ یہی رہا تو ہم آخری حد تک جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہماری شادی ہو چکی مگر عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوئی، بشرا بی بی کی وکیل خدیجہ صدیقی کے دلائل۔ عدت نکاح کیس کی اسلام آباد کی سیشن عدالت میں سماعت، جج افضل مجوکا کا سلمان صفدر سے مکالمہ، کہا خاور مالکہ نے ذاتی باتیں بتائیں، وہ آپ نے چیلنج کیوں نہیں کی، وہ تو میاں بیوی کی ذاتی زندگی کی باتیں تھیں۔ سلمان صفدر نے کہا یہ کیس سیاسی انتقام کے نتیجے میں بنایا گیا، پروسیکیوشن مکمل طور پر جھوٹ پر کھڑی ہے۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے، مرد کے پاس رجوع کا حق ہے اور آگے رجوع کرنا یا نہ کرنا عورت کی مرضی ہے۔ خاور مالکہ کے وکیل نے میڈیکل بورڈ اور اسلامی اسکالرز کی رائے لینے کے لیے 2 درخواستیں دائر کر دیں، سماعت 11 جولائی کو ہوگی۔ عوام آٹے کی لائن میں لگنے کی تیاری کر لیں، FBR اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے مذاکرات ناکام، ہڑتال کا اعلان برقرار۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا نے کہا گندم کی دھلائی بند کر دیں گے، آج ملک بھر میں آٹے کی سپلائی بند کر دی جائے گی، ٹیکس اکٹھا کرنا حکومت کا کام ہے، ہمارا نہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس لگنے سے آٹا مزید مہنگا ہو جائے گا۔